بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلسلہ نور عشق، کتاب نفس سے نور تک کا سفر کے چیپٹر 7 میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سپردگی ہار ماننے کا نام نہیں ہے۔ لفظ سپردگی اکثر ایک بھاری معنی رکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے سپردگی کا مطلب شکست ہوتا ہے، جیسے کسی چیز پر قابو کھو دینا، جیسے زندگی، خوابوں یا امید سے ہار مان لینا۔ لیکن روحانی راستے میں سپردگی کچھ اور ہی ہے۔ سپردگی کمزوری نہیں ہے، یہ فرار نہیں ہے، اور یہ کوشش کا خاتمہ بھی نہیں ہے۔ سپردگی دراصل بھروسہ ہے۔ یہ خاموش ادراک ہے کہ ہر چیز آپ کے قابو میں ہونے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ زندگی کے کچھ حصے کبھی بھی آپ کی ذمہ داری میں نہیں تھے، وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں تھے۔ ہم بچپن سے چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا سیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں، منصوبوں کو پکڑتے ہیں، توقعات کو، نتائج کو۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ اگر ہم محنت بہت زیادہ کریں گے، بہت محبت کریں گے، بہت زیادہ منصوبہ بندی کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن زندگی ہمارے منصوبوں کے مطابق صرف نہیں چلتی۔ لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بھی بدل جاتے ہیں، دروازے بغیر وضاحت کے بند ہو جاتے ہیں، دعاؤں کے جواب ہماری توقع کے مطابق نہیں آتے، اور ان لمحوں میں دل کے سامنے ایک انتخاب ہوتا ہے، یا تو اپنی گرفت اور سخت کر لے یا نرم ہو کر سپردگی اختیار کر لے۔ بہت سے دل پہلا راستہ چنتے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کی مزاحمت کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ وہ ماضی کو بار بار دہراتے ہیں اور مستقبل سے ڈرتے ہیں۔ یہ مزاحمت صرف ذہن میں نہیں بلکہ دل اور جسم میں تناؤ پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ دل حقیقت سے لڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ وہ اس ذات پر بھروسہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو ہر چیز کو سنبھالتی ہے۔ سپردگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب دل ایک سادہ سچائی کو قبول کر لیتا ہے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتا۔ اللہ وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتا۔ اللہ وہ دیکھتا ہے جو میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ ایسی حکمت کے ساتھ منصوبہ بناتا ہے جو میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پرواہ کرنا ہی چھوڑ دیں، یہ بھی نہیں کہ آپ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیں، اور یہ بھی نہیں کہ آپ بے حس یا غیر فعال ہو جائیں۔ حقیقی سپردگی بہت فعال ہوتی ہے۔ آپ پھر بھی کوشش کرتے ہیں، آپ قدم اٹھاتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اندر کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ کیا بدلتا ہے؟ آپ نتیجے کا بوجھ خود نہیں اٹھاتے۔ آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ سب کچھ صرف آپ ہی پر منحصر ہے۔ آپ اپنا حصہ ادا کرتے ہیں اور باقی اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہی سپردگی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک بھاری بوجھ کو طویل عرصے سے اٹھانے کے بعد زمین پر رکھ دیا جائے۔ راستہ ابھی بھی لمبا ہو سکتا ہے، لیکن اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یعنی آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ کے ہاتھ آزاد ہیں، آپ کا دل ہلکا ہے۔ بہت سے لوگ سپردگی سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب اپنی پسندیدہ چیزوں کو کھو دینا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ واقعی چھوڑ دیں گے تو اللہ سب کچھ ان سے لے لے گا۔ لیکن سپردگی کھونے کا نام نہیں، بلکہ رہنمائی پانے کا نام ہے۔ جب آپ سپردگی اختیار کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو اندھیروں میں نہیں پھینک رہے ہوتے، آپ اسے اس ذات کے ہاتھوں میں دے رہے ہوتے ہیں جس نے خود روشنی پیدا کی۔
اللہ آپ سے سپردگی اس لیے نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کو سنبھالے۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب صرف کوشش کافی نہیں ہوتی، آپ اپنی پوری سمجھ کے مطابق سب کچھ کر لیتے ہیں مگر حالات نہیں بدلتے۔ دل اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں تھک جاتا ہے جو اس کے اختیار سے ہی باہر ہے۔ ایسے لمحوں میں سپردگی رحمت بن جاتی ہے، یہ دل کو یہ کہنے کی اجازت دیتی ہے، یا اللہ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کر لی، اب اسے آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور یہ شکست نہیں ہے، یہ خالص ترین بھروسہ ہے۔ کبھی کبھی سپردگی ایک طویل جدوجہد کے بعد آتی ہے، آنسو کے بعد، مایوسی کے بعد، اس لمحے کے بعد جب دل سمجھ لیتا ہے کہ وہ زندگی کو اپنی مرضی کی شکل میں ڈھال نہیں سکتا، اور اسی لمحہ سپردگی میں ایک غیر متوقع چیز ظاہر ہوتی ہے، وہ ہے سکون۔ اس لیے نہیں کہ حالات بدل گئے، بلکہ اس لیے کہ دل نے حقیقت سے لڑنا چھوڑ دیا۔ اس کیفیت میں ایک خاموش طاقت ہوتی ہے، ایسی طاقت جو قابو سے نہیں بلکہ تعلق سے آتی ہے۔ سپردہ دل کمزور نہیں ہوتا، وہ گہری جڑوں والا ہوتا ہے، جیسے ایک درخت جس کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں پیوست ہوں۔ وہ ہوا کے ساتھ جھک سکتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں، طوفان آ سکتے ہیں لیکن درخت اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔ سپردگی دل کو وہی مضبوطی اور استحکام عطا کرتی ہے، پھر دل مکمل طور پر لوگوں، نتائج یا حالات پر انحصار نہیں کرتا۔ اس کا سب سے گہرا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اور جب یہ بھروسہ حقیقی بن جاتا ہے تو دل کو ایسی مضبوطی اور ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے جو دنیا کبھی فراہم نہیں کر سکتی۔ سپردگی محبت کی ایک گہری صورت کا دروازہ بھی کھول دیتی ہے۔ جب تک دل ہر چیز پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے وہ تناؤ میں رہتا ہے، اسے نقصان کا خوف ہوتا ہے، تبدیلی کا خوف ہوتا ہے، غیر یقینی کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن جب دل سپردگی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں محفوظ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی آ جائے تب بھی اللہ قائم رہتا ہے، اور اسی ادراک میں محبت خالص ہو جاتی ہے، نتائج سے منسلک نہیں بلکہ اللہ سے جڑی ہوئی۔ سپردگی زندگی سے ہار ماننے کا نام نہیں ہے، یہ اپنی زندگی اس ذات کے سپرد کرنے کا نام ہے جس نے یہ آپ کو دی تھی۔ یہ کہنا ہے، یا اللہ میں اپنے منصوبوں سے زیادہ آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، جہاں آپ چاہیں مجھے رہنمائی دیں۔ اور اسی بھروسے میں تھکا ہوا دل سکون پاتا ہے، پریشان دل قرار پاتا ہے، اور بھٹکا ہوا دل اپنا گھر تلاش کر لیتا ہے۔